بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سن رہے ہیں سدرا صفی آن لائن انسٹیٹیوٹ سے۔ آج کا موضوع گفتگو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو کی اپڈیٹ ملتی رہے۔ تو چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے کہ رمضان میں عبادت کس طرح سے کریں، کون سی عبادتیں ہم رمضان میں کریں تو زیادہ افضل ہے۔ ویسے تو اب بہت سی عبادتیں ہم سب کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اوابین، چاشت، اشراق، ساری نمازیں وقت نکالتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، کیونکہ یہ مہینہ خیر و برکت کا ہے۔ جتنا زیادہ ہو سکے ہم رحمتیں برکتیں سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ایک کام میں آپ سب سے کہوں گی کہ یہ کام لازمی کیجیے، وہ کام ہے استغفار کا، گناہوں کی بخشش کا۔ اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت ضرور کروائیے، رب تعالیٰ سے اپنی بخشش طلب کیجیے۔ آپ کے اپنی راتوں کو بہت ہی پررونق بنایا ہوگا، بنا بھی رہے ہوں گے، لیکن جو بقیہ راتیں ہیں رمضان کی، ہر رات کو کوشش کریں، ہر رات کو آپ اپنے لیے معافی مانگے رب تعالیٰ سے۔ حدیث قدسی ہے، اے میرے بندو، تم دن رات خطائیں کرتے رہتے ہو اور میں تمام گناہ بخش دیتا ہوں، لہٰذا تم مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ اب بخشش کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہمارا شرمندہ ہونا، ہماری ندامت، ہماری شرمندگی کے آنسو ہیں، اور اپنی ندامت اور شرمندگی کے آنسو لے کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کریں۔ آج رات آپ نے اکیلے میں بیٹھ کے، بلکہ ہر رات کو رمضان میں ایک معمول بنا لیں کہ اکیلے میں بیٹھ کے رات کو اپنے ایسے کسی گناہ کا رب کے سامنے ذکر کریں جو آپ جانتے ہوں اور آپ کے علاوہ کوئی بھی نہ جانتا ہو، جو گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے دنیا والوں سے مخفی رکھا ہو، اسے کسی پہ ظاہر نہ کیا ہو، آپ اس گناہ کو رب کے سامنے رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی کمزوری کا اعتراف کریں اور پھر اس سے بخشش طلب کریں، مغفرت طلب کریں، کیونکہ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، کہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے جو تمہاری گناہ معاف کر سکے، کوئی بھی ایسا نہیں جو گناہ معاف کرے۔ تو جب ہم گناہ کر لیتے ہیں، ہمیں اس کا احساس ہو جاتا ہے اور پھر ہم معافی مانگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، تو یقین کیجئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان توبہ کرنے کے بعد اتنا صاف ہو جاتا ہے کہ گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پھر ہمارے پاس یہ توبہ کا راستہ ہے، تو ہمیں اس پہ چلنا ہوگا، اسے اپنانا ہوگا اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے۔ آج آپ کو یہ گناہ لے کے جائیں رب کی بارگاہ میں ندامت و شرمندگی کے آنسو کے ساتھ، دوسری رات آپ کو دوسرا گناہ لے کے جائیں، لیکن اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کی ذات نے آپ کو معاف کر دیا۔ یہ دل میں نہ رہے کہ پتہ نہیں ہماری معافی قبول ہوئی ہوگی یا نہیں، اللہ نے ہماری توبہ قبول کی ہوئی ہوگی یا نہیں، یہ چیز آپ نے ذہن میں نہیں رکھنی، کامل یقین کے ساتھ، کیونکہ اللہ کی ذات کہتی ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ وہ تو کہتی ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ کسی بھی سائل کو خالی ہاتھ نہ لٹاؤ، اسے نہ ڈانٹو۔ تو رب کی بارگاہ میں جب ہم خود سائل بن کے جاتے ہیں تو وہ تو نوازنے والا ہے، سب کچھ وہی بخشنے والا ہے، وہی عطا کرنے والا ہے، تو جب ہم اسے بخشش مانگیں گے تو وہ ضرور ہمیں عطا کرے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی سے گناہ سرزد ہو جائے تو پھر وہ اچھی طرح سے وضو کرے اور پھر 2 رکعت نفل نماز توبہ کے پڑھے، اور یہ نفل کس طرح سے پڑھنے ہیں یہ طریقہ آپ کو ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا، آپ وہاں سے اس ویڈیو کو دیکھ لیں۔ آقا نے فرمایا کہ پرہیزگار وہ لوگ ہیں جب کوئی بھی بے حیائی کا کام کر بیٹھتے ہیں تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ سے بخشش طلب کرتے ہیں، کیونکہ انہیں اللہ کے عذاب کا ڈر ہوتا ہے، اور اللہ کے عذاب سے صرف وہی محفوظ رہ سکتا ہے جو استغفار کرتا ہے، کیونکہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رکھنے والی جو چیز ہے وہ استغفار ہے، اور اللہ کی ذات
بڑی خوشی سے معاف کر دیتی ہے۔ ہم جیسے معاف کرتے ہیں، ہم زبان سے کہہ دیتے ہیں لیکن دل سے معاف نہیں کرتے۔ ہم دل میں وہ بات رکھتے ہیں، پھر خود کو بھی تکلیف دیتے ہیں، روتے بھی رہتے ہیں، اپنا بھی سکون ختم کرتے ہیں۔ تو رب کی ذات ایسا نہیں کرتی، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے۔ اس کی صفت ہے کہ وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے، تو اللہ کی ذات معاف کر دیتی ہے بڑی خوشی سے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں کرتی، پھر ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتی ہے۔ ہمارے نامہ اعمال میں جو ہمارے گناہ ہوتے ہیں انہیں بدل کر نیکیوں میں کر دیتی ہے۔ اب دیکھیں، یہ جو ہمارا نامہ اعمال ہے، یہ ہمیں ہوم ورک دیا گیا ہے۔ جب بچہ کوئی بھی اپنا کام کرتا ہے، بڑا ہی کانشیسلی کرتا ہے کہ اس پہ کوئی ڈاٹ نہ لگے، کوئی غلطی نہ ہو۔ اگر کوئی ڈاٹ لگ بھی جاتا ہے تو فوراً سے وہ ربڑ لے کے اسے صاف کرتا ہے، فوراً سے وائٹنر لے لیتا ہے تو اس پہ پھیر دیتا ہے تاکہ یہ ڈاٹ، یہ غلطی نظر نہ آئے۔ تو جب ٹیچر اس کا کام دیکھتی ہے تو اسے ایکسیلنٹ کہتی ہے، بہت خوش ہوتی ہے ٹیچر۔ بالکل ایسے ہی ہمارا جو نامہ اعمال ہے، ہمارا ہوم ورک ہے۔ ہم پورا دن جتنی بھی کوشش کر لیں کہ آج ہم نے گناہ نہیں کرنا، لیکن انسان خطا کا پتلا ہے، خطا کار ہے، کوئی نہ کوئی غلطی ضرور کر بیٹھتا ہے، تو پھر وہ ڈاٹ، وہ گناہ، وہ غلطی اس کے نامہ اعمال پہ لگ جاتی ہے۔ تو اللہ کی ذات نے ہمیں بھی ایک وائٹنر دیا ہے، ایک ریزر دی ہے۔ وہ وائٹنر ہے استغفار کا۔ ہمیں استغفار کر کے اس ڈاٹ کو، اس گناہ کو، اس غلطی کو صاف کر دینا ہے، اس کے اوپر وائٹنر پھیر دینا ہے۔ اور پھر جب رب تعالیٰ کی ذات نے ہمارا نامہ اعمال دیکھنا ہے تو تب پھر کیا ہوگا؟ ہمارے گناہ ہماری نیکیوں میں بدل جائیں گے، ہماری غلطیاں اللہ کی ذات معاف کر کے انہیں نیکیوں میں تبدیل کر دے گی۔ اسی لیے رب کی ذات کہتی ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ وہی ذات ہے، بے شک وہی ہمارے گناہ معاف کرنے والی ہے۔ جیسے بچہ رو رو کر اپنی ماں سے اپنی بات منوا لیتا ہے، اپنی چیز حاصل کرتا ہے، تو وہ ذات تو 70 مئوں سے زیادہ چاہنے والی ہے، اپنے بندے کو 70 مئوں سے زیادہ پیار کرتی ہے۔ تو پھر آج سے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنا معمول بنا لینا ہے، بالکل ایک روتے ہوئے بچے کی طرح رب کے سامنے حاضر ہو کے رونا ہے، گڑ گڑانا ہے۔ اور ہم نے کیا منوانا ہے؟ ہم نے اپنی بخشش مانگنی ہے، ہم نے رب کو منوانا ہے وہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہ بخش دے۔ تو بالکل اسی طرح ایک بچے کی طرح رو کے، گڑ گڑا کے آپ نے 70 مئوں سے زیادہ چاہنے والے رب سے اپنی معافی طلب کرنی ہے، گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور رب تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق مانگنی ہے۔ دنیا میں ہمیں کوئی بھی آ کے کہہ دے، پوری دنیا ہمیں کہہ دے کہ آپ بہت نیک ہیں، بہت اچھے انسان ہیں، بہت ہی پرہیزگار ہیں، لیکن ہم نیک، اچھے، صالح کبھی بھی نہیں ہو سکتے اس وقت تک جب تک ہمیں رب کی طرف سے معافی نہیں مل جاتی، جب تک رب ہمارے سے راضی نہیں ہو جاتا، تب تک ہم اچھے انسان نہیں بن سکتے۔ اس لیے آج سے اپنا معمول بنا لینا ہے، ہر ایک نے ایسی راتیں اپنی زندگی میں ضرور لے کے آنی ہیں جن میں رب تعالیٰ سے ہم بخشش طلب کر سکیں، رب تعالیٰ کی ذات ہمیں معاف کر دے، کیونکہ وہ ذات بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے۔ مالک کائنات ہم سب کو معافی مانگنے کی توفیق دے اور ہم سب سے راضی ہو جائے، کیونکہ رحمت کا مہینہ ہے، وہ رحمتیں بانٹتی ہے۔ تو جو کچھ آپ نے مانگنا ہے وہ رب تعالیٰ سے مانگ لیجئے، کیونکہ وہ تو پکار کے کہہ رہی ہے ذات کہ آؤ میں تمہیں دیتا ہوں، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ تو وہ ذات اتنی رحیم ہے، وہ کہتی ہے تم جب بھی مجھ سے مانگو گے میں تمہیں دوں گا۔ تو ہم جب بھی مانگیں گے وہ ذات ہمیں عطا کرے گی۔ تو کوشش کیجئے، دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے، تو رب کے سامنے حاضر ہو جائیے اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگ لیجئے۔ کوئی پتہ نہیں کہ اگلا رمضان ہماری زندگی میں ہوگا یا نہیں۔ اگر یہ رمضان اللہ کی ذات نے ہمیں عطا کیا ہے تو اس کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کے لیے کھڑے ہو جائیے رب کی بارگاہ میں۔ اللہ کی ذات ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ اللہ ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے اور ہم